بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ لوگوں کی خدمت میں ایک مثالی اور ایمان پہ مبنی واقعہ لے کے پیش ہوا ہوں جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ واقعہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ کا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے پاکیزہ خوشبو محسوس کی تو میں نے پوچھا، اے جبریل علیہ السلام، یہ عمدہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ خوشبو دراصل فرعون کی بیٹی کی خادمہ اور اس کی اولاد کی ہے جو اس کا کنگا کیا کرتی تھی۔ میں نے اس کا حال پوچھا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن وہ بیٹھی فرعون کی بیٹی کا کنگا کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے اچانک کنگا گر گیا اور اس نے کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے کہا، اس بسم اللہ سے کیا مراد؟ اس سے مراد کیا میرا باپ؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ وہ اللہ جو میرا بھی اور تیرا بھی بلکہ تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا، کیا میرے باپ کے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرعون کی بیٹی نے کہا، میں یہ بات اپنے باپ کو بتاؤں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ بتا دو۔ چنانچہ فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ کو ساری بات بتا دی۔ پھر فرعون نے اس کو بلایا اور پوچھا، اے فلاں عورت، کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ فرعون نے پیتل کی ایک بڑی کڑائی لانے کا حکم دیا، چنانچہ وہ لائی گئی۔ اس میں پانی ڈال کر خوب دیر تک گرم کیا گیا اور گرم ہونے کے بعد پھر اس خادمہ کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالا جانے لگا۔ اس دوران اس نے کہا کہ میری ایک خواہش ہے۔ فرعون نے کہا، کیا خواہش ہے تیری؟ اس نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میری ہڈیوں کو اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی کپڑے میں ڈال کر ساتھ دفن کر دیا جائے۔ فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، تیری یہ خواہش بھی پوری کر دی جائے گی۔ چنانچہ اس کے بچوں کو پیتل کی اس بڑی کڑائی میں برابر ڈالے جانے لگا، یہاں تک کہ اس کے شیر خواہ بچے کی نوبت آئی تو ماں اس کی وجہ سے ہمت ہارنے لگی اور آبدیدہ ہونے لگی۔ تو بچے نے کہا، اے ماں، مجھے بھی ڈالنے دو، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہی ہلکا ہے۔ تو دوستو، ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے دین پر قائم رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کسی کی ملامت سے نہیں ڈرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کرتے ہیں، جیسا کہ فرمایا گیا ہے، یعنی صبر کرنے والوں کے ساتھ بے حساب پورا اجر دیا جائے گا۔